ناقدری میں اور استحصال میں جب وہ ایک گلدستہ دیکھتا ہے جو شرافت میں، محبت میں، ایثار میں، قربانی میں، آداب میں، اخلاق میں سچا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، تو یہ چھپ نہیں سکتا یہ قافلہ۔ نہ قافلہ چھپتا ہے، نہ قافلے کا رہبر چھپتا ہے، اور نہ ہی رہبر کا گائیڈ، اس رہبر کو بھی علم دینے والا اور مبعوث کرنے والا چھپ سکتا ہے، اور اللہ چھپانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ وہی آسمانوں سے یہی نکھار پیدا کرنے آتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اپنے سامعین تک کہ انسانوں کی بستی میں چونکہ سب سے پہلا نکھارنے والا آدم تھا، اور اس کے بعد پے در پے یکے بعد دیگرے نبیوں کا قافلہ آیا، تو سوائے اللہ کی آسمانی وحی کے ہمارے جتنے سجے ہوئے حسن کے قافلے ہیں، ان کو سکھانے والا نبیوں کے ذریعے رب خود ہے۔ اس دنیا کے پاس انسانی، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ قیامت تک پہنچنے والی ساری خیر جو ہے، اس ساری خیر کا سہرا میرے نبیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اداؤں کو ضربیں لگی ہیں اور اداؤں سے ادائیں سیکھی گئی ہیں، اور نئے آنے والے جو 10 سال 20 سال 30 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں اور خام پیدا ہوئے ہیں اور راہ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بتائیں گے تو صحیح نا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ ادائیں ہم نے کہاں سے سیکھی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے آپ کی زمین کے اس اداؤں کے خیر کے کاموں کے حسن کو جاری کیا، اور میں ہی ہوں جو تمام تعریفوں کا حقدار ہوں کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کھڑا ہوا میں خود رب ہوں۔ اس لیے ان الحمدللہ، اس لیے تمام تعریفوں کا اصل اور حقیقی حقدار اللہ ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے جب ہم اہل ایمان بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ فرض کریں دنیا تو اہل ایمان تو اس طرح نہیں کرتے، لیکن دنیا تو علم کو ذرا الگ کر لیتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ علم کی مذمت کیوں کریں گے؟ اس علم سے کائنات میں انسانوں نے جتنا فائدہ پہنچایا ہے، تو میرے ہی تو نام ہے العلیم۔ یہ سارے علوم کا مرکز تو میں ہوں، یہ سارے علوم کی بنیاد تو میں ہوں۔ تو یہ جو انسانی ترقی ہوتی ہے، اس کی داد بھی اللہ کو جاتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ انسانی ترقی کوئی ایسی مذمت کی چیز نہیں ہے، انسانی عقل کا کوئی شاہکار یہ مذمت کا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں ہی تو ہوں